اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم قوم سبا کے بارے میں بات کریں گے۔ جب یہ قوم اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کی ناشکری اور سرکشی پر اتر آئی تو رب تعالیٰ نے ان پر کون سا عذاب نازل کیا، اور قرآن مجید میں اس عذاب کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قاطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور ماحول اس قدر صاف اور پاکیزہ تھا کہ وہاں مچھر مکھی یا سانپ بچھوؤں کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ موسم انتہائی معتدل تھا، نہ گرمی تھی اور نہ ہی سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر قسم کے پھل ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم نہایت خوشحالی میں امن و سکون اور چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا تاکہ اس قوم کو راہ حق کی طرف لایا جائے۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں، اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو اس شہر میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ ایک کا نام صادق جبکہ دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو اس قوم کے لوگوں کو عذاب الہی یاد دلا کر ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا، اور رب تعالیٰ کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی سے کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم سرکشی میں انتہا کو پہنچ گئی تو رب تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب کچھ غرق ہو گیا۔ پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان کی بربادی ملک عرب میں ایک مثال بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے اس ہلاکت خیز سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، اس کا ترجمہ ہے: بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بدمزہ میوے اور جاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیاں اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خداوند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کے لیے لازم ہے کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی نہ کرے، ورنہ رب تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں چھین کر ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔